اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واقعہ معراج ایک ایسا انمول سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سے صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس واقعے کی مکمل پوری تفصیل ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ کیا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے انکار کرنا کفر ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ کوئی قرآن پاک کے الفاظ کا انکار کر دے۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیات میں زمینی سفر کی طرف اشارہ ہے، البتہ سورۃ نجم کی آیات سے ہمیں آسمانی سفر کی نشانیاں ملتی ہیں۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی حضور گئے نہیں، لے جائے گئے ہیں۔ کون لے کر گیا؟ وہ ذات، سبحان الذی، جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے۔ اس کی قدرت سے ہرگز یہ بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو لے جائے راتوں رات، نہ صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک بلکہ سدرۃ المنتہا تک۔ ظاہر ہے جس ذات نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، جنت دوزخ بنائی، تو کیا ایک انسان کو اس کی سیر نہیں کرا سکتا؟ اکثر روایات سے ثابت ہے کہ اس تمام واقعے میں پورے سفر کے دوران کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زمینی سفر بھی مکمل کیا اور آسمانوں کی سیر بھی کی، اور جب واپس آئے تو اس دوران زمین پر وقت ہی نہیں گزرا تھا۔ آپ کے وضو کا پانی اس وقت موجود تھا، خشک نہیں ہوا تھا، اور آپ کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یعنی یہ تمام واقعہ اس قدر تیزی سے پیش آیا جیسے آپ تصور کریں کہ گن سے کوئی بلٹ فائر ہو گیا ہو۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، 52 ایئرز، اور یہ نبوت کا 12واں سال تھا۔ مدینہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے کو تقریباً 28 صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی 28 صحابہ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہے۔ آج ہم جس صحابی کی روایت آپ کو سنائیں گے ان کا نام ہے حضرت انس ابن مالک بن ساسا۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احادیث کو روایت نہیں کیا، لیکن صرف اور صرف یہ معراج کے واقعے کی پوری تفصیل ان کے پاس اس طرح موجود ہے کہ جیسے قرآن پاک میں لکھی ہو۔ باقی تمام صحابہ نے بھی اس کو اپنے پاس محفوظ کیا، لیکن اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی تو وہ بھی تمام صحابہ حضرت انس کے پاس حاضر ہوتے اور پھر اپنی تصحیح کرایا کرتے تھے۔ اکثر علماء کرام اور اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ واقعہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں پیش آیا، یعنی یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت مکے میں تھا جب میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی پھپھی زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ اس وقت حتیم میں تھے، البتہ مکے میں ہی موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، آگے حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ کون آیا، اس وقت یہ حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور میرا سینہ چاک کیا، یہاں سے یہاں تک اشارہ کیا باقاعدہ، حلق سے لے کے ناف تک۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا برتن لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح واپس رکھ دیا گیا، اور زخم کو بھی سی دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرا پورا پیٹ دھویا زمزم سے اور پھر ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کا رنگ سفید تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ براق تھا؟ تو فرمایا ہاں، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے۔ یہاں حضرت جبرائیل کا نام باقاعدہ مینشن ہو گیا ہے کہ کون آیا تھا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے۔ اس روایت میں سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر نہیں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری روایات کو جوڑ کر اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ اکثر روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو پہلے بیت المقدس لے گئے، وہاں براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے۔ میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا۔ میں نے نماز پڑھائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ نے کس کی امامت کی ہے۔ یہ نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی امامت کرانے والے ہیں۔ اور پھر آسمانی سفر کا آغاز ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمان دنیا پر پہنچے، یعنی سب سے نیچے والے آسمان پر، تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سے سوال ہوا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں آدم، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ آواز آئی کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سے پوچھا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تو جواب دیا ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا۔ وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا کہا حضرت آدم نے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب دنیا کے تمام رہنے والے ہم سب حضرت آدم کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ یہاں بھی اسی طرح سوال کیے گئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچے، اسی طرح دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں پر گئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، فرمایا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل نے فرمایا انہیں سلام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی 2 ظاہری۔
باطنی یعنی چھپی ہوئی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ کہ 2 جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں ہیں نیل اور فرات، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے 3 گلاس پیش کیے گئے، ایک میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبرائیل نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ حاضر ہوں اور ان نمازوں میں کمی کی درخواست کریں۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور کمی کے لیے عرض کی تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر جب میں واپس موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر واپسی میں موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر سے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر 10 نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا، اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اسی طرح کم ہوتے ہوتے صرف 5 نمازوں کا حکم باقی رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت کیا کہ اب کیا حکم ہوا؟ میں نے بتایا کہ 5 نمازوں کا حکم باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے بہت تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر پھر کمی کی درخواست کیجیے۔ میں نے کہا میں اپنے رب سے بہت مرتبہ سوال کر چکا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اس پر راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو غیب سے آواز آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر کمی کر چکا۔ یہ تو تھا سفر معراج کا واقعہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا پر موجود اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ لیکن یہاں پر ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، جیسا کہ براق کون تھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی اصل وجہ آخر کیا تھی، پھر سدرۃ المنتہا کس کو کہتے ہیں، اور یہ 4 نہریں کیوں دکھائی گئیں، ان کی کیا تفصیل ہے، پھر بیت المعمور کیا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے شب معراج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا اور انہیں کیا کیا باتیں بتائیں۔ تو یہ ساری تفصیل، ان تمام سوالوں کے جوابات جانیے میری اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔